لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها رواه أبو داود وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن رواه البيهقي في شعب الإيمان صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھی ہوں، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں جناب حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، حضرت مولانا خالد بھاج صاحب اور دیگر مدرسہ رحمانیہ کے فضلاء کرام کا، یہاں کے اساتذہ کرام کا، کہ جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ میں آپ کے سامنے اپنے چند معروضات عرض کروں۔ میں دعا ہوں اللہ رب العزت ان حضرات کی جان مال عمر میں صحت میں علم میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج کی یہ مجلس قرآن کریم کے حوالے سے منعقد ہے کہ بڑے خوش قسمت ہے وہ والدین کہ جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اور جن کے بچوں نے اور بچیوں نے قرآن کریم ناظرہ کی تکمیل کی۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک عظیم و شان بے مثال لاریب اور لاجواب کتاب ہے۔ جب یہ کتاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے ایام ہوتے جب آپ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوتی، قرآن کریم کا نزول ہوتا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّلُ عَرَقًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ پسینے آ جاتے تھے۔ تو قرآن کریم کا اس قدر بوجھ ہوتا تھا کہ سخت سردی کے ایام ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوتے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی، تو آپ کی ران اس قدر وزنی ہو گئی، قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے۔ ما وجدت ثقل شیء اثقل من فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی چیز کا اتنا وزن نہیں پایا جتنا وزن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کا اس وقت تھا۔ تو قرآن کریم کا جب نزول ہو رہا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا، پسینے آ جاتے، آپ کی آواز اور کیفیت بدل جاتی۔ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آپ کی کیا کیفیت تھی؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اقرأ علیہ، عبداللہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیسے پڑھوں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں کسی اور سے سنوں، تم میرے سامنے قرآن پڑھو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو تمام امتوں پر گواہی کے طور پر پیش کریں گے۔ فرماتے جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ قرآن کے ساتھ آپ کا ایسا والہانہ تعلق، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرما رہے تھے تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، میں سوچ رہا تھا شاید آپ 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیں گے۔ آپ نے بڑی تجوید ترتیب کے ساتھ پڑھتے رہے 100 آیتیں مکمل ہوئی، میں نے سمجھا 200 آیتوں پہ رکوع فرمائیں گے، یہاں تک کہ آپ نے سورہ بقرہ پوری تلاوت فرما دی، پھر آپ نے سورہ آل عمران اور پھر آپ نے سورہ نساء اور مسند احمد کی روایت میں کہ سورہ مائدہ بھی تلاوت کی۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں تقریباً 6.25 سپارے آپ نے تلاوت فرمائے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ آپ کا ایسا والہانہ تعلق ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی شاید کوئی رات ہو کہ ہم نے آدھا سپارہ بھی تلاوت کیا ہو، اور امام الانبیاء کا قرآن کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق کہ ایک رات میں نہایت اطمینان کے ساتھ 5.25 6.5 سپارے آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائے۔ حضرات صحابہ کا بھی قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق تھا۔ جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو نہایت رونے لگ جاتے تھے۔ کانا ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، جب قرآن پڑھتے تھے تو صدیق اکبر اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے۔ مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور سب آپ کی تلاوت سنتے ہی رہتے تھے۔ کتنے ہی تھے کہ اللہ نے ان کو صدیق اکبر کی تلاوت کی وجہ سے ایمان کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا والہانہ تعلق تھا۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری تاریخ مدینہ دمشق میں ذکر فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے، اور جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع تو آپ رونے لگ گئے، اور ایسا روئے کہ آپ کو ہچکیاں لگ گئی۔ آپ نے نماز مختصر کی، 20 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ حضرات صحابہ کا ایسا تعلق تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت اور اپنا دکھڑا میں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر جب یہ آیت پڑھنے لگے اتنے رو رہے تھے کہ آپ کے رونے کی آواز آخری صف تک آ رہی تھی۔ تو حضرات صحابہ کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق تھا۔ جب بھی قرآن پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ آج اگر قرآن کا میرے اور آپ کے دل و دماغ پر اثر نہیں ہو رہا تو معاذ اللہ ہمارے دل گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے آلودہ ہو چکے ہیں، ورنہ جب بھی دل پاک ہوگا، گناہوں سے صاف ستھرا ہوگا، نظر کی حفاظت ہوگی تو قرآن انسان کے دل و دماغ پر اثر کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری نے الاسماء والصفات میں بسند بیان فرمایا، لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو یہ کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کا قرآن سے ایک والہانہ تعلق تھا، کیا مرد کیا عورت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری صفت الصفوہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں واقعہ لکھتے، ان کے بھتیجے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا،
حضرت عائشہ ان کی پھوپھی ہیں، حضرت عائشہ سے ان کا پردہ نہیں تھا، تو فرمایا جب میں گھر میں داخل ہوا تو ام المومنین تلاوت فرما رہی تھی نوافل کے دوران، اور یہ آیت پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس اس اللہ کا احسان کہ جس اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچایا۔ یہ آیت تلاوت کرتی تھی اور ام المومنین روتی تھی۔ فرمایا میں کافی دیر انتظار کرتا رہا لیکن آپ کا رکوع نہ ہوا، تو میں بازار گیا اپنی ضرورت کے کام کے لیے۔ جب میں وہاں سے واپس لوٹ کر آیا، میں نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑی ہیں اور یہی آیت تلاوت کر رہی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ام المومنین کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے کہ ان کی صفائی بیان فرمائی، اور قرآن کریم کے 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے ام المومنین کی مدح میں نازل فرمائے، لیکن قرآن کے ساتھ کیسا بالہانہ تعلق کہ پورا دن گزر جاتا تھا ایک ایک آیت کو دہراتے دہراتے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق تھا، یہ سنت کہ وہ انسان ہیں جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ 2 صحابہ میں 2 تابعین میں، صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین میں سعید بن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ کیسا بالہانہ تعلق تھا۔ علامہ ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں واقعہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ رات کو قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پڑھتے سورہ جاسیہ میں پہنچے، جب اس آیت پر آئے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی تقوی میں گزاریں اور وہ لوگ جو اپنی زندگی فسق و فجور میں گزاریں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت برا ہے جو تم فیصلہ کر رہے ہو، یعنی اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ نوجوان جس کی زندگی تقوی میں گزرے، ایک وہ جس کی زندگی فسق و فجور میں گزرے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک وہ جو اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجائے، ایک وہ جو صبح ہوتے ہی نبی کی سنت کو گندی نالی میں ڈالے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک وہ جو رزق حلال کمانے کے لیے 3 4 بلاک کندھے پہ رکھ کر 4تھی اور 5ویں منزل پہ چڑھ رہا ہے، سخت گرمی کے ایام میں محنت مزدوری کر رہا ہے، تندور کے کنارے بیٹھ کر روٹیاں پکا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی زندگی کرپشن میں، حرام میں، رشوت میں، سود میں گزر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ نوجوان جس کی ساری رات شب بیداری اور تلاوت میں گزر جائے، ایک وہ جس کی رات انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جائے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ عورت جو باہر نکلے کہ جس کے بال پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ایک وہ جو نیند برہنہ لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنے۔ قرآن کہتا ہے حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کو تلاوت کرتے رہے ساری رات ان کی گزر گئی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ حضرات صحابہ کا، حضرات سلف کا بڑا بالہانہ تعلق رہا۔ اس امت میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن کریم پڑھتے تھے۔ حضرات محدثین کو جو اللہ نے عزت عطا فرمائی، حافظہ عطا فرمایا، بنیادی وجہ قرآن کے ساتھ بالہانہ تعلق تھا۔ محدثین اور فقہاء میں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا قرآن سے تعلق نہ ہو۔ اللہ نے لوگوں کے اوقات میں برکت قرآن کی وجہ سے رکھی، اللہ نے ان سے دین کا زیادہ کام قرآن کی وجہ سے لیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 عیسوی، ان کے شاگرد علامہ ابن عبد الہادی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 744 عیسوی، ان کی کتاب العقود الدریہ فی ترجمہ شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ فرماتے ہیں میں نے علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب نوازا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ایسا علم، ایسا حافظہ عطا فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ کو اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا جو بات ایک دفعہ پڑھ لیتے ان سے بھولتی نہیں تھی۔ اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ کل حدیث لا یعرف ابن تیمیہ فلیس بحدیث، جو حدیث علامہ ابن تیمیہ کو پتہ ہو وہ حدیث ہی نہیں، پورے ذخیرہ حدیث ان کی نوکے زبان پہ تھا۔ روات اور رجال پر اللہ نے گہری مہارت دی تھی۔ شاگرد کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ کو یہ عزت کس وجہ سے عطا فرمائی؟ اللہ نے آپ کے قلم میں یہ برکت کیسے رکھی؟ ایک ایک نشست میں پوری کتاب لکھی علامہ ابن تیمیہ، ایک ایک نشست میں۔
جب واسط شہر کا قاضی آپ کے پاس آیا، کہنے لگا تاتاریوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کی کتابیں جلا دی، کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو پڑھ کر لوگوں کے عقائد ٹھیک ہو جائے، حضرت عقیدے پر کوئی کتاب لکھی ہے، میں کب آپ کے پاس آؤں؟ علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا بیٹھو میں لکھتا ہوں، بٹھایا، ظہر کے بعد شروع کی، عشاء کی نماز تک العقیدۃ الواسطیہ کے نام سے پوری کتاب لکھی۔ علامہ ابن تیمیہ وہ تھے جب ان کے دور میں ابن المطہر رابسی نے ایک کتاب لکھی تھی منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ، کہ جس میں اس نے حضرت علی کی خلافت کو ثابت کیا تھا کہ خلیفہ بلا فصل معاذ اللہ حضرت علی ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ کو پتہ چلا تو منہاج السنت النبویہ فی نقض الشیعۃ القدریہ 4 جلدوں میں کتاب لکھی، قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کے ساتھ جوابات دیے، اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو قرآن سے، احادیث سے، عقل سے، کتب روافض سے ثابت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا، شاگرد کہتا ہے حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ فرمانے لگے كنت اذهب الى المساجد المهجورة وامرغ وجهي في التراب واقول يا معلم آدم وابراہیم علمنی، میں ویران مسجدوں میں جاتا ہوں، صحراؤں میں جاتا ہوں، اپنی پیشانی رگڑ کے، اپنے گال رگڑ کے اللہ سے مانگتا ہوں، اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اے اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اے اللہ مجھے بھی علم عطا فرما۔ فرمایا میں نے اس طرح رو رو کے اللہ سے علم مانگا۔ دوسری بات فرماتے تھے کہ جب میں تہجد میں اٹھتا ہوں اس وقت سے لے کر اشراق تک میں تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ میرا ناشتہ ہے، جس دن یہ ناشتہ مجھ سے رہ جائے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، جس دن میرے معمولات پورے ہوتے ہیں اللہ اس دن مجھ سے بہت کام لیتا ہے، لکھنا شروع کروں تو بہت سا لکھ لیتا ہوں۔ تو امت میں اللہ نے جن کو نوازا تھا ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا۔ یہ حضرات محدثین وہ تھے جن کی زندگی کے 20 سال ایسے گزرے ہیں، روزانہ ایک قرآن تلاوت کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری میں تذکرۃ الحفاظ میں، امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ متوفی 198 ہجری کے ترجمے میں لکھا کہ اس امت کے وہ انسان ہیں 20 سال تک ان کا معمول رہا روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیے، 20 سال تک۔ یحییٰ بن سعید القطان، اس امت کے محدثین کا قرآن کے ساتھ بڑا والہانہ تعلق رہا۔ امام نووی رحمہ اللہ متوفی 676 ہجری المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، جب اس میں راوی امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ متوفی 194 ہجری کے حالات کا ذکر آیا، امام نووی رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان فرمانے لگے۔ فرمایا جب امام ابو بکر بن عیاش کے انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی صاحبزادی قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا ابو جان معلوم نہیں کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں آپ کا انتقال نہ ہو جائے، فراق نہ ہو جائے، میں آگے کی منازل کو، قبر کے مراحل کو، حشر کی باتوں کو سوچتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ امام ابو بکر بن عیاش اپنی بیٹی سے فرمانے لگے بیٹی امید ہے اللہ تمہارے والد پہ رحم کرے گا، اس لیے کہ 30 سال سے میرا معمول ہے کہ میں روزانہ ایک قرآن کریم اس کمرے میں تلاوت کرتا ہوں۔ 30 سال تک امام ابو بکر بن عیاش 30 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن سے محبت تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے گئے ہیں، آخری وقت شروع ہوا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پوری تلاوت کی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ مائدہ پڑھی، سورہ انعام پر آئے تو امام ابو بکر بن عیاش کا انتقال ہو گیا۔ جیسی زندگی ویسی موت، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، جیسی موت آئے گی ویسے تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ زندگی قرآن میں گزری، اللہ نے موت کے وقت بھی زبان پہ قرآن جاری کر دیا۔ خدا نہ کرے اگر زندگی گانے بجانے میں گزر جائے، فحاشی اور یعنی بے حیائی میں گزر جائے، پھر آخری وقت اللہ کلمے کی توفیق نہیں دیتا۔ جناح اسپتال کے ایک ڈاکٹر گزرے، ڈاکٹر نور محمد، ان کی کتاب تھی میرے مشاہدات زندگی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کافی عرصہ ان کی ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی رہی۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ وارڈ میں ایک شخص کو لایا گیا جو 17 دن وارڈ میں تھا، 17 دن تک اس کا مرض الموت تھا لیکن موت نہیں آتی تھی، بڑی سخت تکلیف کی حالت میں تھا، زبان کا کتے کی طرح اس کی باہر لٹک گئی، آنکھیں اندر کو دھنس گئی، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آوازیں ایسی نکلتی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو، بڑی تکلیف کی حالت میں ہوتا تھا۔ 17 دن تک وہ یہ نظر کی حالت میں رہا۔ جب آخری وقت شروع ہونے لگا، اب مجھے لگا کہ شاید یہ دنیا سے جا رہا ہے، تو میں نے اس کے بچوں سے کہا اس کے قریب کلمہ پڑھو۔
تو بیٹا تھا، پوتا تھا، وہ قریب میں کلمہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے ابو جی پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن اس کی زبان پر آگے سے گانا آتا تھا۔ وہ کہتے تھے پڑھ لا الہ الا اللہ، اس کی زبان پر آگے سے گانا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا آخر وہ گانا گاتے گاتے مر گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک مسلمان تھا، آخری وقت میں زبان پہ کلمہ نہیں آیا، آخری وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمے سے محروم کر دیا۔ تو میں نے کہا اس کے بیٹے سے پوچھوں گا کوئی وجہ تو ہوگی، ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا، انسان گناہ کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ظالم نہیں، بندہ خود ظالم ہے۔ ڈاکٹر نور محمد کہتے ہیں میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا آپ کے والد نے آخری وقت بھی زبان پر ان کے کلمہ نہیں آیا، بڑی سخت تکلیف کی حالت میں اس کی زندگی گزری، بات کیا تھی؟ بڑے بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب صبح ہوتی تھی ہمارا والد گھر میں گانا لگا لیتا تھا، گھر میں بھی گانا ہوتا، گاڑی میں بھی گانا ہوتا، دکان میں بھی گانا ہوتا، ساری زندگی گانا گانے سننے میں گزار دی، تو اللہ نے موت کے وقت بھی زبان پہ گانا جاری کر دیا۔ جیسی زندگی ویسی موت، اللہ کے ہاں قانون عدل ہے۔ ہماری زندگی گزر جائے گانا گاتے ہوئے، فلمی ڈائلاگ کہتے ہوئے، پھر اللہ ہمیں موت دے دے سجدے میں، تلاوت کی حالت میں سورہ رحمان اور یاسین پڑھتے ہوئے۔ اللہ تو عادل بادشاہ ہے، وہ دیکھتا ہے اس نے زندگی کس میں گزاری۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی اولادیں قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ آج ان بچے جو حافظ بنے، جن بچوں نے ناظرہ پڑھا، اگر ان کے والد آج کی مجلس میں موجود ہیں تو یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج جب ان بچوں کو انعامات دیے گئے تو والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ اس کا بیٹا مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنائے۔ اس سے بڑی نیک بختی کوئی نہیں کہ اس کا بیٹا ممبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کے ارشادات امت کو بدلائے۔ جب بچہ قرآن سنا رہا ہو، والد موجود ہو، تو اس کی یہ حالت قابل دید ہوتی ہے۔ گزشتہ سال 23ویں شب میرا ایک جگہ بیان تھا، جب میں وہاں پہنچا تو آخری صورتیں چل رہی تھی، نوجوان قاری صاحب تھے، پہلی صف میں ایک بابا جی تھے، نوجوان قاری صاحب آخری صورتیں تلاوت فرما رہے تھے، پہلی صف میں ایک بابا جی تھے، وہ رو رہے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ ان کو ہچکیاں نہیں جاتی تھی۔ تراویح مکمل ہوئی، ملاقات ہوئی، میں نے کہا بابا جی کہیں بیمار ہیں آپ رو رہے تھے، کوئی تکلیف تو نہیں؟ وہ کہنے لگا مفتی صاحب تکلیف کوئی نہیں، یہ جس بچے نے قرآن سنایا ہے یہ میرا بیٹا ہے اور میں خوشی میں رو رہا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ تو میرے بیٹے کو توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن سنائے اور میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنوں۔ کہا اس سال میرے بچے نے قرآن سنایا تو جب یہ آخری صورتیں پڑھ رہا تھا میں رو رہا تھا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرمائی، وہ امام الانبیاء کے مصلی پہ کھڑے ہو کر خالق کائنات کا مقدس کلام سنا رہا ہے۔ اصل عزت یہ عزت ہے۔ تو جب بچہ قرآن سنا رہا ہو اور والد موجود ہو تو یہ جو عزت اور خوشی ہوتی ہے یہ قابل دید ہوتی ہے۔ یہ خوشی نہیں آپ کا بیٹا سرکاری ملازم اور نوکر بن گیا، اصل خوشی آپ کا بیٹا قرآن کا خادم بن گیا۔ یہ خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کے بیٹے کو قرآن کے لیے چن لیا۔ اصل عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے ساتھ ہی بلندیوں کو جوڑا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن سے جڑے اللہ نے ان کو بلندیاں عطا فرما دی، جنہوں نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے ان کو پستیوں میں گرا دیا۔ تو اصل عزت دین کی عزت ہے۔ مال اور دولت سے ملنے والی عزت پائیدار نہیں ہوتی۔ جب تک دولت عہدہ پیسہ ہے، چند چاپلوس سے ارد نظر آتے ہیں، جس دن یہ دولت ہاتھ سے چلی گئی تو وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور جو عزت اللہ دین کی وجہ سے دیتا ہے وہ عزت دائمی عزت ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید متوفہ 193 ہجری کا واقعہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 751 ہجری نے مفتاح دار السعادہ میں ذکر کیا۔ خلیفہ ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے معزز لوگ، عزت مند لوگ کون ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا محدثین اور علماء ہیں۔ انہوں نے کہا تم لوگ معزز ہو، بادشاہ ہو؟ کہا نہیں، یہ محدثین معزز لوگ ہیں، لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے۔
کہا ہم مریں گے ہمارا تذکرہ ختم ہو جائے گا، حدیثیں قیامت تک باقی رہیں گی، شروع میں سند ہوتی ہے آخر میں متن ہوتا ہے، متن قیامت تک باقی ہوگا تو شروع میں سند بھی باقی رہے گی اور اس سند میں محدثین اور علماء کا تذکرہ بھی باقی رہے گا۔ تو یہ عزت اللہ نے دین کے ساتھ رکھی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری، سیر و اعلام نبلا میں امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 275 ہجری کے ترجمے میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرمانے لگے امام ابو داؤد درس دے رہے تھے۔ امام ابو داؤد اس امت کے وہ انسان ہیں کہ جو 3 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں۔ جب آپ کا درس حدیث شروع ہوتا تھا ہزاروں لوگ آپ کے درس حدیث میں موجود ہوتے تھے۔ امام ابو داؤد درس حدیث دے رہے تھے، قریب میں اس دور کے بزرگ اور بڑے اللہ والے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ جب درس مکمل ہوا سہل بن عبداللہ تستری امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت میری یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو پورا کرو گے؟ فرمایا اگر میرے بس میں ہوا پورا کروں گا۔ فرمایا نہیں آپ کے بس میں ہے، آپ وعدہ کریں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا انشاءاللہ پورا کروں گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا اخرج الی لسانک الذی تحدث به احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہ، فخرج الیہ لسانہ فقبلہ۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنی وہ زبان مبارک نکالیے جس زبان سے آپ امام الانبیاء سرکار دو عالم تاجدار مدینہ فخر الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کی زبان کو بوسہ دوں، شاید یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے یہ عزت دین میں رکھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام نبلا میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفی 241 ہجری کے ترجمے میں لکھتے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ فرمانے لگے رأیت کثیرا من العلماء والفقہاء والمحدثین یقبلون ابی ایدیہم ورأسہم۔ میں نے بہت سے علماء کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، فقہاء کو دیکھا، کوئی میرے والد کے ہاتھوں کو چھوٹتا تھا، کوئی میرے والد کی پیشانی کو بوسہ دیتا تھا۔ امام احمد جب نکلتے مسجد سے دائیں بائیں قطاریں لگ جاتی، علماء اور محدثین ہوتے، امام احمد کے ہاتھوں کو اور پیشانی کو چوم رہے ہوتے تھے۔ یہ عزت اللہ نے دین سے جوڑی ہے، اس لیے ہماری اولاد اگر دین سے وابستہ ہو جائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما دے۔ کبھی یہ بات دل و دماغ میں نہ آئے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا، عالم اور مولوی بنے گا تو یہ کہاں سے کھائے گا؟ جو خدا خنزیر کو کھلا رہا ہے وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو نہیں کھلائے گا۔ جو اللہ کتے کو، بندر کو، سانپ کو، بچھو کو رزق دیتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو رزق نہیں دے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ ساری امت جمع ہو جائے تو انہیں نفع پہنچائے، نہیں نفع پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ آج انسان اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پالتا ہے کہ یہ میرے گھر پہ پہرا دے گا، رات کو میری فصل پہ پہرا دے گا۔ اس کتے کے لیے دودھ بھی رکھتا ہے، گوشت بھی رکھتا ہے، جگہ بھی بناتا ہے۔ تو ایک آدمی اپنے کتے کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے کہ یہ کتا اس کے گھر کا رات کو پہرا دے رہا ہے، جو خدا کے دین کا پہرا ہے، جو صبح و شام قرآن کی خدمت کرے، یا اللہ اس کے لیے اسباب نہیں پیدا کرے گا۔ اللہ کی قسم اگر زندگی میں اخلاص اور تقوی ہو، اللہ وقت کے بادشاہوں کو خدمت میں لگا دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ایک واقعہ لکھا۔ حافظ ابن کثیر جیسے محقق انسان فرماتے ہیں یہ محمد نام کے 4 محدثین مصر میں جمع ہوئے۔ ایک کا نام تھا محمد بن نصر مروزی، ایک کا نام محمد بن جریر طبری، ایک کا نام محمد بن منذر اور ایک کا نام محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ یہ چوٹی کے علماء ہیں چاروں، اور ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں۔ ابن جریر کی تفسیر طبری 15 جلدوں میں، ابن جریر کی تاریخ طبری 16 جلدوں میں آج بھی ہے، ابن خزیمہ کی صحیح ابن خزیمہ 12 جلدوں میں آج بھی ہے، ابن نصر مروزی کی قیام اللیل آج بھی طبع ہے۔ یہ چاروں محدثین مصر میں جمع ہو گئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کریں گے۔
اس دور میں لکڑی کا قلم ہوتا، دیے کی روشنی ہوتی، چٹائیوں پر بیٹھ کر کبھی گھٹوں پہ، کبھی کاغذوں پہ، کبھی ہڈیوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو محفوظ کیا جاتا۔ یہ چار محدثین حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دوسرا دن آیا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ چاروں سوچنے لگی کیا کیا جائے، کہ چاروں جا کر محنت مزدوری کریں یا اسی طرح بیٹھ کے لکھتے رہیں۔ بھوک کی حالت تھی، قرآن اندازی کرتے جس کا نام نکلے گا وہ جا کر مزدوری کرے، باقی ساتھی یہاں بیٹھ کر احادیث کو جمع کریں، محفوظ کریں۔ قرآن اندازی ہوئی تو نام نکلا محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے فرمایا میں جاتا ہوں، تم ساتھی یہیں بیٹھو۔ یہ باقی تینوں حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گئے، قریب کی مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور سجدے میں اللہ کے سامنے رونے لگے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم حضور کی احادیث کو جمع فرما لیں، اگر یہ خدمت تیری بارگاہ میں قبول ہے مولا کریم تو ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما دے۔ محمد بن نصر مروزی ادھر سجدے میں رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آنسو بڑے پسند ہیں۔ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی میرے رب نے نکالا، لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب یہ ندامت کے ساتھ بہہ جائے اللہ ماضی کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ادھر محمد بن نصر ہو رہے ہیں، ادھر مصر کا بادشاہ احمد بن طولون سویا ہوا ہے، خواب دیکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد اٹھو، محمد نام کے 4 محدثین مصر میں فلاں جگہ ہیں اور میری حدیثوں کو جمع کر رہے ہیں، آج دوسرا دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ بادشاہ نیک صالح بادشاہ تھا، فوراً اٹھا، اپنے وزیروں کو، گورنروں کو، اراکین سلطنت کو جمع کیا، کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی خواب میں دیکھا ہے، اور صحیح حدیث ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمایا میں نے ابھی حضور کو دیکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا محمد نام کے 4 محدثین نے کھانا نہیں کھایا۔ فرمایا جتنے طباخ ہیں ان کو بلاؤ، جتنے مصر میں کھانے پک سکتے ہیں سب کھانے پکاؤ۔ جلدی سے سارے طباخ جمع ہو گئے، رنگا رنگ قسم کے کھانے تیار کر دیے گئے۔ جب کھانے پک گئے بادشاہ سے پوچھا کہ حضرت کیسے پہنچائیں گے؟ فرمایا سواریوں میں نہیں جائیں گے تاکہ مہمان کے اکرام میں کمی نہ ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے ہاتھ میں ٹرے لے اور پیدل چلے، سب نے ہاتھوں میں ٹرے لیے پیدل چل رہے۔ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر بادشاہ کس کے لیے کھانا لے جا رہا ہے، وزیر کس کے لیے کھانا لے جا رہے ہیں، یہ گورنر کس کے لیے کھانا لے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچے، دروازے پہ دستک نہیں تو باہر نکلے محمد بن جریر، بادشاہ کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ بادشاہ نے کہا پریشان نہ ہو، ہم کھانا لے کر آئے ہیں۔ اندر گئے تو یہ 3 محدثین تھے، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی محمد بن جریر۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن منذر۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد بن اسحاق بن خزیمہ۔ بادشاہ نے کہا مجھے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محمد نام کے 4 محدثین ہیں، تم تو 3 ہو، چوتھا آدمی کہاں ہے؟ فرمایا حضرت وہ باہر کہیں کمانے کے لیے نکلے، واپس نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا تلاش کرو، تلاش کرتے رہے، نہ ملا۔ کسی نے کہا قریب کی مسجد میں دیکھو، قریب کی مسجد میں دیکھا تو محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ بادشاہ خود گیا، ان کے قریب بیٹھا، انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، بادشاہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے آپ کے آنسوؤں کی بڑی لاج رکھی، ان کو لے کر گھر آئے، 4 محدثین کو کھانا کھلایا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں قریب کی جگہ خرید کر مسجد تعمیر کر دی، 7 جگہ خرید کر مدرسہ تعمیر کر دیا، 2 خادموں کو خدمت کے لیے رکھ دیا، 10-10 ہزار درہم وظیفہ مقرر کر دیا، اور مصر کے بادشاہ احمد بن طولون نے کہا تم 4 محدثین کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنا، اور مصر کے بادشاہ کا کام تمہاری خدمت کرنا۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ مولوی کہاں سے کھائے گا، یہ حافظ جی، یہ مفتی صاحب کہاں سے کھائے گا؟ اگر اس کی زندگی میں اخلاص و تقویٰ ہوا، شب بیداری ہوئی، اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہوئی، اللہ رب العزت اس کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ مال کو اس کے قدموں میں لائے گا۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بال کٹوا ہے، سوانح قاسمی میں واقع ہے، ایک نواب 300 روپے کا ہدیہ لے کر آئے، حضرت سے کہنے لگا قبول کیجئے۔ حضرت کو معلوم تھا یہ آج ہدیہ دے رہا ہے، کل احسان جتلائے گا، ہدیہ دے رہے کبھی کل دین کے خلاف کوئی بات، کوئی فتویٰ مجھ سے کہلوائے گا۔ حضرت نے ہدیہ قبول نہیں کیا۔ نواب صاحب دوسری طرف سے آیا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے چہرہ پھیر دیا، ہدیہ نہیں لیا۔ جب وہ جانے لگا
تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے باہر جوتے تھے، ان جوتوں میں کے اندر وہ پیسے ڈال کے چلا گیا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ جب باہر نکلے، پاؤں جوتے میں ڈالا تو پاؤں نہیں جا رہا تھا، جوتے اٹھائے تو پیسے نیچے گرنے لگ گئے۔ اپنے خادم خاص سے فرمایا، انوار الحق سے فرمایا کہ دنیا کو ٹھوکر مارو، اللہ یوں دنیا کو قدموں میں لائے گا، اللہ یوں دنیا کو قدموں میں لائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ اللہ نے عزت صرف دین کے ساتھ جوڑ دی ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے اگر ہماری اولاد قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑ جائے۔ اس لیے دو نیتیں کریں، ایک نیت تو ہم میں سے ہر ایک ساتھی یہ کر کے اٹھے، اپنے ایک بچے کو انشاءاللہ قرآن کریم کا حافظ بنائیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ایک بچے کو ضرور قرآن کا حافظ بنائیں گے، یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ بیٹا قرآن کا حافظ بنے گا، میں اور آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ بچہ پڑھتا رہے گا، ہمارے لیے ایصال ثواب کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ گزشتہ سال ایک جگہ میرا بیان تھا، 19 بچوں کا قرآن کریم حفظ ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو محتمم صاحب کہنے لگے، مفتی صاحب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہ بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، آپ کو تلاوت سنوا تھا۔ میں نے کہا سنوائیں۔ 7 سے 8 سال بچے کی عمر تھی، واقعی اللہ نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی اور اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ مجمع پہ ایک رقت طاری تھی، مجھ حقیر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس بچے کو قریب کیا، سر پہ ہاتھ رکھا، تھوڑا انعام دیا، تو میں نے کہا اس سال حفظ ہوا؟ کہا جی اس سال ہوا۔ تو میں نے کہا اس کا والد آج مجلس میں موجود ہے، تو اس کے لیے تو بڑی سعادت کی بات، اللہ نے ایسا ہونہار بیٹا دیا، ایسی خوبصورت آواز والا، قرآن اتنے بہترین انداز میں پڑھ رہا ہے، اس کا والد موجود ہے اس مجلس میں۔ تو محتمم صاحب کہنے لگے حضرت 3 مہینے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا، 3 مہینے پہلے اس بچے کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا آج کل کتنا سنا رہے ہو؟ کہا جی دور کر رہا ہوں، 5 سپاروں کا دور کرتا ہوں، صبح میں سناتا ہوں، 2 سپارے رات میں سناتا ہوں، 7 سپارے یہ دن میں سنا رہا تھا۔ تو میں نے کہا جب آپ پڑھتے ہو پھر کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا جب یہ ساری تلاوت پوری ہوتی ہے، شام کو جیسے چھٹی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، یا اللہ میں نے جتنا پڑھا ہے میرے ابو تک اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ میں نے جو پڑھا ہے میرے ابو تک اس کا ثواب پہنچا۔ یہ بچہ 7 سپارے سنا رہا، 7 سپاروں کو پھیرا دے رہا ہے، 14-15 سپارے یہ بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے یا اللہ میرے والد تک یہ ثواب پہنچا دے۔ یہ عقل مند والد تھا، آج دنیا سے چلا گیا، لیکن نیک اعمال کا سبب اور ذریعہ اپنے لیے بنا دیا۔ ہم نے اولاد کو پیسے کی مشین بنایا، حلال حرام ہے بس وہ اکٹھا کر کے آئے۔ آج دین کی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ بچہ اسکول، کالج، یونیورسٹی نہ جائے، نوکری پہ نہ جائے، ماں باپ پوچھتے بیٹا کیوں نہیں گئے؟ بیٹا نماز نہ پڑھے، کبھی نہیں پوچھتے بیٹا نماز کے لیے کیوں نہیں گئے؟ بچہ مدرسے میں نہ جائے، کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ مدرسے کیوں نہیں گیا، کیونکہ ہماری نظروں میں اس کی اہمیت نہ رہی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے، اللہ سے ضرور مانگا کریں، نیت کیا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے۔ اپنے بچوں کو نہ پڑھا سکے، پوتے ہیں، پڑھ پوتے ہیں، نواسے ہیں، انہیں دین کے ساتھ وابستہ کریں، انہیں قرآن سے جوڑیں۔ کبھی یہ بات دل میں نہ لائیں کہ میرا بچہ حافظ، مولوی، عالم بنا، دیندار بنا، تبلیغ سے جڑا، اس کی عزت میں کمی آئے گی؟ کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے دین کو عزت دے دی ہے، اللہ نے دین کو چمکا دیا ہے، میں اور آپ لگیں گے اللہ ہمیں چمکا دے گا۔ دیکھیں ماضی قریب میں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ایک زندگی وہ تھی جو دین سے دور تھے، گانا گانے میں گزری، ایک زندگی وہ تھی جو دین پر آئے، نعتیں پڑھی، نظمیں پڑھی، دعوت کے کام میں لگے۔ جب انتقال ہوا ان کی نماز جنازہ میں اللہ نے شرکت کا موقع دیا۔ تاحد نگاہ انسانی انسان تھے، سر ہی سر تھے۔ شاید ماضی کی تاریخ میں کراچی کے اندر اتنا بڑا جنازہ نہ ہوا ہو جو ان کا جنازہ تھا۔ حالانکہ اداکار کو روزانہ مرتے ہیں، گلوکار کو روزانہ مرتے ہیں، یہ فنکار اور ایکٹر، یہ کھلاڑی، یہ وزیر اعظم اور یہ گورنر کو روزانہ مرتے نظر آتے ہیں، 2 سے 3 صفحے نہیں ہوتی۔ یہ عزت اللہ نے دین کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں بڑی عزت رکھی۔ ہماری اولاد قرآن سے جڑ جائے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے 3 باتیں عرض کر کے میں بات سمیٹتا ہوں۔ پہلی چیز، اگر ہم چاہیں ہماری اولاد نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تو ہم اپنی زندگیوں میں دین کو لے کر آئیں۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میری اولاد نمازی بنے، خود نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا دیکھتا ہے باپ جمعے کے علاوہ مسجد میں نظر نہیں آتا۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جھوٹ نہ بولو، فون آتا ہے جی کہاں ہو، جی میں فلاں جگہ پر ہوں، بیٹا دیکھ رہا ہے باپ ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھا ہے اور فون پہ کہہ رہا ہے میں فلاں جگہ پر ہوں۔
بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نشہ نہ کرو، اور باپ کی جیب میں سگریٹ کا ڈبہ ایک ختم ہوتا ہے دوسرا لگ رہا ہے۔ تو آپ اولاد کو جس پیمانے میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس سانچے میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سانچے میں اپنے آپ کو لے کر آئیں، اپنی زندگیوں میں تقویٰ لائیں، پھر دیکھیں اس کے کتنے اچھے اثرات ہماری اولاد میں منتقل ہوں گے۔ حضرات سلف میں تقویٰ بہت تھا، اس لیے اللہ نے ان کو حافظے کی نعمت بھی دی تھی۔ آج جب سے موبائل آیا تقویٰ ختم ہو گیا، نظر کی حفاظت ختم ہو گئی، اس لیے آج ہماری زندگیوں میں تلاوت نہیں ہے۔ پڑھے لکھے ساتھی بھی، علماء دیندار بھی، تلاوت کا ذوق آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، جب بدنظری آتی ہے، جب بدنظری آتی ہے، نظر کی حفاظت نہیں رہتی، اللہ سب سے پہلی چیز جو لیتا ہے وہ قرآن ہے۔ یہ قرآن گناہ کے ساتھ باقی نہیں رہتا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قرآن اتنی تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے جس طرح کی کوئی اونٹ ہو صحرا میں اور اس کی رسی کھل جائے وہ بھاگ جاتا ہے، اتنی تیزی سے قرآن سینے سے نکل جاتا ہے۔ جتنا انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ وحی کا علم اس کو عطا فرماتا ہے، احادیث یاد رہتی ہیں، روات یاد رہتے ہیں، رجال پہ اللہ مہارت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام لے لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 204 ہجری، جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موطا مالک پڑھنے جا رہے تھے، حافظ ابن حجر نے توالی التاسیس بمعانی محمد بن ادریس میں اور امام بیہقی نے مناقب الشافعی میں لکھا ہے 17 دن میں پہنچے تھے امام شافعی امام مالک کے پاس، اور 17 قرآن راستے میں مکمل ہو گئے تھے۔ ایسا قرآن سے تعلق تھا، چلتے پھرتے زبان پہ تلاوت، اور جب مجلس میں آئے مختصر یہ ہے، امام شافعی پیچھے بیٹھ گئے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، کاغذ قلم موجود نہیں تھا، امام مالک کا حلقہ درس تھا، امام مالک کا حلقہ درس موطا کا درس بھی بڑا عجیب ہوتا تھا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 544 ہجری ترتیب المدارک و تقریب المسالک میں لکھتے ہیں جب امام مالک موطا پڑھانے کے لیے آتے تھے ساری مجلس والوں کو خوشبو لگائی جاتی، سارے دو زانوں بیٹھ جاتے، امام مالک نیا جبہ پہنتے، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، غسل کر کے آتے، آپ کا تخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس لگتا، پھر امام مالک موطا کا درس شروع کرتے، اور جب حدیث بیان کرتے تو اشارہ کرتے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث بیان کر رہے تھے، امام مالک کی نظر امام شافعی پہ پڑ گئی، یہ بچے تھے، بچپن کا دور تھا، انہوں نے دیکھا کہ امام شافعی ایک تنکے کے ساتھ کھیل رہا اور وہ لعاب منہ کا لعاب اس پہ لگا کے اپنی ہتھیلی پہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ امام مالک یہ سمجھے کہ بچہ تنکے سے کھیل رہا ہے، امام شافعی کے پاس کاغذ قلم نہیں تھے، وہ ان کی احادیث کے نقوش کو اپنی ہتھیلی پہ محفوظ کر رہے تھے۔ جب درس حدیث ختم ہوا امام مالک نے امام شافعی کو بلایا، فرمایا بیٹا میں حدیث کا درس دے رہا تھا، تم اس دوران تنکے سے کھیل رہے تھے، آئندہ میرے درس میں نہیں بیٹھنا، تمہارے دل میں حدیث کی تعظیم نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حدیث کی بڑی محبت تھی، حدیث کی بڑی عظمت تھی۔ امام مالک کے بارے میں قاضی ایاز ہی نے ترتیب المدارک میں لکھا ہے، درس دے رہے تھے، چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی تھی، آواز کی کیفیت بدل رہی تھی۔ درس ختم ہوا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حضرت آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ فرمایا کوئی چیز مجھے کاٹ رہی ہے۔ جب قمیض اوپر کی تو دیکھا ایک بچھو تھا جس نے 17 جگہ امام مالک کو ڈسا تھا۔ کہا حضرت آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا تھا، اگر میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتا یہ حضور کی حدیث کی بےعزتی ہو جاتی۔ تو امام مالک کے دل میں حدیث کی بڑی عظمت تھی، اس لیے قاضی ایاز لکھتے ہیں جب تک مدینہ میں تھے حدود مدینہ میں بول و براز نہیں کرتے تھے۔ امام مالک کبھی مدینہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے کہ میں سواری پہ بیٹھوں اور آپ علیہ السلام نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو امام شافعی پہ غصہ ہو گئے، بیٹا میں حدیث پڑھا رہا ہوں تم تنکے سے کھیل رہے ہو۔ اللہ نے محدثین کے مزاج میں جلال کو رکھا ہے، فقہا کے مزاج میں اللہ نے جمال کو رکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس دور کے شاگرد اپنی غلطیوں کی تعبیر نہیں کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کے ضمیر کا اظہار کرتے تھے۔ امام مالک نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضرت میرے پاس کاغذ قلم نہیں تھا، اس لیے میرے پاس تنکا تھا، میرا والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا، والدہ نے کرائے کی سواری پر مجھے یہاں بھیجا، تو میں لکھ نہیں سکتا تھا، میرے پاس کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا،
میں تنکا لے کر لعاب سے آپ کے جتنے الفاظ تھے میں ان کی نقوش اپنی ہتھیلی پہ لکھتا تاکہ لکھنے سے وہ میرے دل و دماغ پہ باقی رہے۔ میری پوری توجہ آپ کی احادیث پر تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بیان کر دوں، میں نے 17 حدیثیں سنی ہیں، الحمدللہ مجھے یاد ہے۔ آپ چاہیں میں آپ کو سناؤں؟ امام مالک نے فرمایا سناؤ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کی 17 حدیثیں سند کے ساتھ زبانی سنا۔ سبحان اللہ۔ متن نہیں، سند ایک دفعہ سنی ہے۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ اگلی بات ہے۔ ہم میں سے ہر ساتھی اس بات کو اپنے دل و دماغ پہ لکھ لے، یہ سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے۔ جو امام مالک نے ایک جملہ فرمایا، امام شافعی کو قریب کیا کہ اللہ نے اس بچے کو ایسی ذہانت کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ 17 حدیثیں سنی، سند کے ساتھ زبانی یاد ہو گئی۔ امام مالک نے امام شافعی کو قریب کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا، انی ارا قد القا فی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ۔ پیارے بیٹے، اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا ہے۔ انی ارا قد القا فی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ۔ اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت کے ساتھ مٹانا نہیں۔ امام شافعی کہتے تھے اس نصیحت کو میں نے پلے باندھا، پھر میں ساری زندگی یوں گناہ سے بچتا تھا جیسے کوئی زہر سے بچتا ہو۔ گناہ کی مثال زہر ہے، یہ تھوڑی بھی نقصان دیتی ہے، یہ زیادہ بھی نقصان دیتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی اژدہا ہے، یہ چھوٹا بھی ڈستا ہے، یہ بڑا بھی ڈستا ہے۔ رب کی نافرمانی انگارہ ہے، یہ چھوٹا بھی جلاتا ہے، یہ بڑا بھی جلاتا ہے۔ زندگی بھر گناہ سے بچتے رہے، اللہ نے ایسا حافظہ، ایسی ذہانت عطا فرمائی۔ امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری فیض الباری میں فرمانے لگے، دنیا میں ذکی انسان کوئی ہے تو فرمایا امام شافعی نے۔ فرمایا جب میں نے ان کی کتاب الرسالہ اور کتاب الام کا مطالعہ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اللہ نے جو فقاہت، جو ذہانت، اصول فقہ کی جو مباحث، جو تفریعات، جو امثلہ ان کو اللہ نے القاء کی ہیں، اس کی نظیر نہیں ہے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ گناہ سے بچنا۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے، آج یہ گناہ ہم میں بڑھتا جا رہا ہے، اس وجہ سے نہ علم کا نور باقی نہ رہا، نہ قرآن کی تلاوت کی کیفیت رہی۔ 3 سال لگا کے ہم حفظ کرتے ہیں، جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا۔ آج ہماری نسلوں میں قرآن نہیں رہا، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں رہا، قرآن سے تعلق کٹا، اس وجہ سے بے برکتیاں، پریشانیاں ہمیں زیادہ بڑھتی گئی۔ اس لیے ایک نیت کر کے اٹھیں، اپنی نظر کی حفاظت ہو، گھر کے ماحول کو دین کے مطابق بنائیں، اپنی اولاد کو دین کے ساتھ وابستہ بنائیں۔ جتنا گھر کا ماحول دین پر ہوگا اتنے ہی اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ دوسری گزارش، اپنے گھروں کے اندر گھر والیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان میں بھی دینداری لے کر آئیں۔ آج ہمارے گھر کے ماحول میں دین باقی نہیں رہا، آج ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں دین سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ اللہ نے سلف کی جو ماؤں کو نوازا تھا ان میں دین کی بڑی محبت تھی۔ ماضی قریب میں حضرت حکیم سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمدرد کے بانی گزرے، اللہ نے ہمدرد کے پورے گھرانے کو نوازا۔ واسم عثمانی کی کتاب ہے ماں، میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں اس نے واقعہ لکھا، حکیم سعید شہید فرمانے لگے جب میں صبح اٹھتا تھا میں دیکھتا تھا کہ میری والدہ مصلی پر ہوتی تھی، کہا جب رات کو ہماری آنکھ بند ہوتی تھی ہماری والدہ مصلی پر ہوتی تھی، کہا ہماری والدہ نے ہم سب کو قرآن کریم خود حفظ کروایا۔ حکیم سعید شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہماری والدہ نے ہمیں قرآن حفظ کروایا اور انہوں نے اپنی والدہ سے حفظ کیا۔ پھر ان کی والدہ نے دہلی کے اندر جامع مسجد تعمیر کی جس کا نام تھا رابعہ مسجد، مدرسہ تعمیر کیا جس کا نام تھا تعلیم القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو اتنی دین سے محبت دی تھی، جتنی بچیاں بچے تھے سب کو قرآن یاد کرنا شروع کروایا۔ ہمدرد کا گھرانہ آج بھی حفاظ کا گھرانہ ہے، حفاظ کا گھرانہ، جتنے پیدا ہو رہے ہیں سارے حافظ ہیں، سارے گھرانے میں اللہ نے دین لایا۔ پیچھے وجہ کیا بنی؟ عورت میں دین آیا۔ اس لیے گھر کے اندر اگر خواتین کی زندگی میں دین آئے گا پھر ہم دیکھیں گے اس کے اچھے اثرات ہماری اولاد میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کراچی اجتماع اللہ نے جانے کی توفیق دی، جب میں اپنے حلقے میں جا رہا تھا، جاتے جاتے کافی ٹائم لگا، کافی دیر کے بعد اپنے حلقے میں پہنچا، تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگا کہ ایک آدمی کی محنت تھی، ایک آدمی کا اللہ کے سامنے رونا تھا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ،
اللہ کے سامنے روتے تھے، مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہدایت کی ہوائیں چلا دی۔ آج ساری دنیا میں دین پھیل گیا، ساری دنیا کے اندر لوگ دین پر آ رہے ہیں، اور اللہ نے پوری دنیا میں ایک ہدایت کی فضا پھیلا دی۔ پیچھے ایک آدمی ہے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا راتوں کا رونا ہے، جاگنا ہے، اور اس انسان کے پیچھے کردار ان کی والدہ کا ہے۔ ان کی جو والدہ تھی وہ بڑی قرآن سے محبت رکھتی تھی۔ مولانا ابوالحسن ندوی کی کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس کتاب میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ اس خاتون کا معمول تھا رمضان میں 40 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، عام دنوں میں ایک منزل قرآن کی پڑھتی تھی۔ حضرت نے پورے ایک صفحے میں اس کے وظائف لکھے، روزانہ 500 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ، 1000 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ استغفار، 500 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پورے ایک صفحے میں لسٹ ہے جو اس خاتون کا یومیہ معمول تھا۔ تو اتنی عبادت، اتنی ریاضت، اتنی تلاوت، اللہ نے اس کی نسلوں میں دین جاری کر دیا۔ ایک بیٹا دیا مولانا محمد الیاس قادری، جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد رکھی اور اللہ نے ساری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں پھیلائی۔ ان کو اللہ نے بیٹا دیا مولانا محمد یوسف قادری، جنہوں نے حیات الصحابہ، امانی الاخبار اور منتخب احادیث لکھی۔ اللہ نے اس خاتون کو دوسرا بیٹا دیا مولانا یحییٰ قادری، جنہوں نے الکوکب الدری اور لامع الدراری لکھی۔ اللہ نے یحییٰ قادری کو پھر بیٹا دیا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے موطا کی شرح اوجز المسالک 20 جلدوں میں لکھی، فضائل اعمال، فضائل صدقات لکھی۔ ابوالحسن ندوی صاحب فرمانے لگے شاید پوری دنیا میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فضائل اعمال ہے۔ تو پیچھے برکت کیا نظر آئی؟ گھر کا ماحول نظر آیا۔ اس لیے میں نے دوسری گزارش عرض کی، گھر کے ماحول میں دین کو لے کر آئے۔ تیسری اور آخری میری گزارش ہے، اللہ کے سامنے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، دعا سے کبھی غافل نہ ہو۔ ہماری اولاد اگر دین سے دور ہے، ہمارے بچے دین سے دور ہیں، گھر کا ماحول اس کے مطابق نہیں، کوئی حالات پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے۔ اللہ رب العزت آنسوں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا والوں کے سامنے روتے ہیں، کوئی 100 200 500 دے، احسان جتاتا رہتا ہے۔ اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دیں، اللہ رب العزت رزق کے خزانے بھی لائے گا، غیبی نصرت اور مدد بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی مدد ہوتی ہے؟ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ امام اسحاق بن عباد بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، فرماتے ایک دفعہ میں رات سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کوئی مجھے کہہ رہا ہے اغیث الملہوفہ، کہ ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد بصری کہتے ہیں میں اٹھا، باہر نکلا، دائیں بائیں تلاش کیا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ میں نے سمجھے شاید یہ میرا خیال ہوگا، وہم ہوگا، دوبارہ آ کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے اغیث الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد کہتے پھر میں اٹھا، اپنے دائیں بائیں پڑوس والوں سے پوچھا بھائی کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو؟ سب نے کہا کوئی ضرورت نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ کہتے پھر میں سو گیا، تیسری مرتبہ پھر خواب دیکھا، امام بیہقی لکھتے پھر کوئی کہہ رہا تھا اغیث الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد بصری فرماتے میں اٹھا، میں نے 300 دراہم اپنے تھیلے میں ڈالے، اپنا گھوڑا کھولا، زین اس میں رکھی، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ انسان کون ہے، کہاں ہے، جہاں بھی ہے یا اللہ میرے گھوڑے کو وہاں پہنچا دے تاکہ میں اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کر دوں۔ امام اسحاق گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کی لگام چھوڑی، گھوڑا چلتا رہا، چلتے 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 مسجد کے دروازے کے پاس آ کے رک گئے۔ امام اسحاق بن عباد کہتے ہیں میں سمجھا مسجد میں کوئی پریشانی ہوگا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ میں مسجد میں آیا تو ساری مسجد میں اندھیرا تھا، اور ایک طرف میں نے دیکھا ایک دیا جل رہا تھا اور ایک آدمی سجدے میں رو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہی کوئی پریشان زدہ۔ میں اس کے قریب بیٹھا، جب اس کی نماز پوری ہوئی، امام اسحاق بن عباد بصری کہتے ہیں میرے پاس 300 دراہم کا یہ ہدیہ تھا، میں نے اس سے کہا یہ ہدیہ قبول کرو۔ میں نے اصرار کیا، وہ انکار کرتا رہا، لیکن میرے اصرار پر اس نے یہ ہدیہ قبول کر دیا۔ میں اس سے پوچھنے لگا آپ اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اس نے کہا میرے اوپر 300 درہم قرضہ ہے اور میں نے کل یہ قرضہ واپس کرنا ہے۔ میرا بیٹا بیمار تھا، میں نے علاج کے لیے قرضہ لیا تھا، کل کے دن میں نے واپس کرنا ہے اور میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ تو 300 دراہم کا انتظام فرما دے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو اور میں یہ 300 دراہم اس کو دے دوں۔
اب دیکھیں امام اسحاق بن عباد جو لے کر آئے تھے وہ بھی 300 درہم تھے، اور اس آدمی کو جو ضرورت تھے وہ بھی 300 درہم تھے۔ اب امام اسحاق اس سے کہنے لگے تم نے مجھے پہچانا؟ نوجوان نے کہا نہیں پہچانا، وہ کوئی مسافر تھا۔ کہنے لگے میرا نام اسحاق بن عباد ہے، فلاں مسجد میں میری امامت ہے، فلاں جگہ میرا حلقہ درس ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہو کوئی پریشانی ہو میرے پاس آنا، انشاءاللہ میں آپ کی ضرورتوں کو پریشانیوں کو دور کر دوں گا۔ اس نوجوان نے امام اسحاق بن عباد کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہنے لگا جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی آپ کے دروازے پہ نہیں آؤں گا، اسی اللہ کے دروازے پہ جھکوں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ آپ کو نیند سے جگائے گا۔ مجھے 300 درہم کی ضرورت ہوگی، تم 300 درہم لے کر آؤ گے، مجھے خود تلاش کرو گے، دونوں ہاتھ باندھ کر اصرار کر کے مجھے دو گے، میرے قدموں میں اس رقم کو رکھو گے، اس اللہ سے مانگوں گا، تمہارے دروازے پہ نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی، آج ہم دعا سے غافل ہو گئے، فرض نماز ختم ہوتی ہے نکل جاتے ہیں، اللہ سے مانگنا کوئی نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جو دعاؤں میں تاثیر پہلے تھی اللہ نے وہ تاثیر آج بھی رکھی ہے۔ آج بھی اگر کوئی امت میں درد دل کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کر دے، رب العالمین زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی فریاد سنتا ہے۔ بات سے بات نکلی، ایک بات عرض کروں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ ہی میں بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ایک واقعہ لکھا۔ بقی ابن مخلد اندلسی متوفہ 277 ہجری، اپنے دور کے بڑے محدث اور اللہ کے ولی گزرے۔ ایک خاتون اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرا بیٹا رومیوں کی قید میں ہے، ایک عرصہ دراز ہوا اب تک رہا نہیں ہوا، آپ دعا فرمائیں اللہ میرے بیٹے کو رہائی عطا فرمائے۔ حضرت بقی ابن مخلد نے فرمایا تم دعا کرو، فرمایا نہیں آپ دعا کرو، فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، ماں کی دعائیں اللہ زیادہ سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم۔ ادھر بقی ابن مخلد نے دعا کر رہے، ادھر وہ خاتون دعا کر رہی ہے۔ چند دن گزرے، اس کا بیٹا رہا ہو کے آ گیا۔ اب یہ خاتون اپنے بیٹے کو بقی ابن مخلد کے پاس لے کر آئی، فرمانے لگی میرے اس بیٹے کا واقعہ سنیے، بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت بقی نے فرمایا بیٹا کیا واقعہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا میں رومیوں کی قید میں تھا، سارا دن وہ ہم مسلمان قیدیوں سے کام لیتے تھے، ہمارے پاؤں میں انہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی تھی، لمبی لمبی زنجیریں تھیں کہ ہم بھاگ نہیں سکتے تھے، اور جو وہ کام لیتے ہم سارا دن کام کرتے۔ ایک دن میرے پاؤں میں یہ زنجیریں تھیں، اچانک میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا، اٹھا، میں نے ایک قدم آگے رکھا تو میرے پاؤں کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ جو عیسائی ہمارے اوپر مقرر تھا اس نے دیکھا تو آیا، مجھے بہت غصہ کیا، تم نے کیوں زنجیر کھولی؟ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں کھولی، زنجیر خود ٹوٹی ہے۔ اس نے کہا زنجیر تو کبھی نہیں ٹوٹتی۔ اس نے دوبارہ خود زنجیر کس کے باندھی۔ نوجوان کہتا ہے میں نے قدم رکھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ زنجیر بھی فوراً ٹوٹ گئی۔ اب اس کو ماجرا سمجھ نہیں آیا آخر بات کیا ہے۔ اس نے جا کر اپنے گورنر کو بتایا، 2 مرتبہ زنجیر ٹوٹی۔ چونکہ غیر کا مذہب اور نصارہ اور عیسائی یہ تو اسباب کو دیکھتے ہیں، انہیں تو مسبب الاسباب کی قدرت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا بھلا زنجیر کیسے ٹوٹے گی؟ میرے سامنے باندھو۔ تیسری مرتبہ باندھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اس کو تالا بھی لگایا، اس نے پھر قدم رکھا، پھر وہ زنجیر بھی ٹوٹ گئی، تالا بھی ٹوٹ گیا۔ اب 3 مرتبہ ایسا ہوا، وہ جا کر بادشاہ کو واقعہ سنایا۔ بادشاہ نے، جو رومیوں کا بادشاہ تھا، اس کے لیے بھی بڑی تعجب خیز بات تھی، 3 مرتبہ زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس نے عیسائی علماء کو بلایا، ان سے کہا آپ بتاؤ آخر یہ کیا بات ہو سکتی ہے، 3 مرتبہ اس کی زنجیر ٹوٹی ہے۔ ایک عیسائی عالم تھا، اس نے کہا ہم نے انجیل میں پڑھا ہے جب کسی کے لیے کوئی دعا کر رہا ہو تو وہاں اسباب کام نہیں آتے۔ پھر اسباب کام نہیں ہوتے، مسبب الاسباب یعنی اللہ کی قدرت اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ جو زنجیر ٹوٹ رہی ہے شاید اس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رہا کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو عزت کے ساتھ رہا کر دو۔ بادشاہ اس کی بات سے خوش ہوا، اس نوجوان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سرحد تک لایا اور اس کو رہا کر دیا۔ اب بقی ابن مخلد نے اس نوجوان سے پوچھا بیٹا یہ کس دن کس وقت کا واقعہ ہے کہ تیرے پاؤں کی یہ زنجیریں 3 مرتبہ ٹوٹی؟ کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا؟ نوجوان نے غور کیا، غور کرنے
کرنے کے بعد کہا حضرت فلاں وقت کا واقعہ تھا، بقیع ابن مخلد نے سر اٹھایا، کہا یہ تو وہی وقت تھا جس وقت ادھر دعا ہو رہی تھی، ادھر زنجیریں ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی۔ اس لیے میری تیسری اور آخری گزارش ہے اس کی، دعا کا خوب اہتمام کریں، اپنے لیے بھی، ہم اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے رزق کے لیے بھی دعا کریں۔ رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے، تہجد میں اللہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، سحری میں اٹھنے کی توفیق ہو، اپنی اور اولاد کے لیے دعا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔